کریئر اپنا اسٹارٹ کر رہے ہیں یا اسٹارٹ میں ہیں ان کو ایک اویئرنیس دینی ہے. کارپوریٹ کلچر کیا ہوتا ہے, کیا کیا انسان کو تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈیورنگ دا پروفیشنل لائف. ایک تو یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی سے ریلیٹڈ ایک ہم کر رہے ہیں. دوسرا جو ہماری انڈسٹری ہے اس سے ریلیٹڈ ایک اویئرنیس ہم دے رہے ہیں, کیونکہ بہت سی مس پرسیپشن بھی ہیں, مس کانسیپشن بھی ہیں. وہ کیوں ہے وہ ہم سارا اس میں ایکسپلین کریں گے کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے, اپنے آپ کو آپ نے کس طرح ایجوکیٹ کرنا ہے. کوئی بھی آپ جب کام کرنے جاتے ہیں تو سیکھے بغیر چھلانگ ماریں گے سمندر میں تو ڈوب جائیں گے, اور سیکھ کے جائیں گے تو سوئمنگ کر لیں گے. پلس تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی گوئنگ فارورڈ آفٹر دس انٹرنشپ پروگرام سمجھنے کے بعد, یہ 6 ویکس کے بعد اپنے آپ کو اس پروفیشن میں انگیج کرنا چاہتا ہے یا اس کو ایز اے پروفیشن لینا چاہتا ہے, تو ہم اس کے ساتھ اس کو بھی کوشش کریں گے کہ وہ بھی اگر اکوموڈیٹ ہو سکیں اور ان کی اتنی کیپیبلٹی ہو اور وہ اپنے آپ کو اس پروفیشن میں ایکسلریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم اپرچونٹی اس میں مل سکتی ہے. اور اگر آپ ایز این انویسٹمنٹ ایونیو لینا چاہتے ہیں تو دیٹ از آلسو این اپرچونٹی. تو دیر آر ڈفرنٹ پروڈکٹیوٹی آپ کہہ لیں کہ اس میں ہم نے رکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی 6 ہفتے بعد یہاں سے جائے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے ضرور جائے, جو کہ وہ سوسائٹی میں بھی اپنے بے شک ورک پلیس اس کی کوئی اور ہے, وہ وہاں پہ جا کے بھی یہاں سے ہم سے کوئی اچھی چیز سیکھ کے جائے اور جا کے وہ اپنا رول پلے کرے جس بھی جگہ پہ وہ کام کر رہا ہے. اور دیکھیں انویسٹمنٹ ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں, سیونگز ہوتی ہیں, انفلیشن ہے, کوئی ایک نوکری کر رہا ہے اس کے پاس سیونگ ہے, ہر بندہ جا کے پراپرٹی نہیں خرید سکتا. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا ایونیو ہے کہ اس میں اگر آپ کی لرننگ ہے یا آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے تو آپ ایک چنک اپنا یہ انویسٹمنٹ اپنا جو ایک پاکٹ ہے وہ بنا سکتے ہیں. اس کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ پھر آپ کو ایک 4 دن میں اس کا ریزلٹ نہیں ملتا, بٹ ایک آفٹر سم ٹائم آپ بجائے کہ ایک ایسے ایونیو میں پیسے ڈال دیں جہاں پہ آپ کو ریٹرنز نہ ملیں یا آپ کا پیسہ ڈیفلیٹ ہوتا رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو جب ایٹ دا اینڈ آف 6 ویکس آپ ہر بندے کی ڈفرینٹ لرننگ ہوگی اور وہ اپنے ایک جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے یا اس نے جو آگے فیوچر میں کرنا ہے وہ اس کے حساب سے اس میں سے چیزیں سیکھ کے جائے گا یہاں سے. اچھا, اس میں میں آپ کو بالکل ریئل ورلڈ ایگزامپل جو کسی اور کی نہیں, ہم اپنے ایگزامپل کو ہی لے کے چلیں گے کہ سکلز اور سکلز کے ساتھ اس سکلز کی اپلیکیشنز کے بارے میں آپ کو ایگزامپل دینے جا رہا ہوں. لاہور میں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ٹانگے گھوڑے کی سواری تھی, بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا. یہ آپ سمجھ لیں 80s اور 90s کے اوائل میں ٹانگا گھوڑا وغیرہ یہ لاہور میں بڑا کامن تھا. میں جس جگہ پہ رہتا ہوں شالیمار گارڈن, شالیمار ٹاؤن آپ لوگ شاید جانتے ہو اس ایریا میں, وہاں پہ ایک موٹر میکینک تھا, بائک کا آٹو میکینک. یہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو سکلز اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن, اس کی اپروچ. یہاں پہ چیزیں مکس اپ ہیں ہماری کمیونٹی میں, گیپس ہیں. جو کہتا ہے نا میں انجینئر ہوں وہ بیچارہ انجینئرنگ کا کام ہی کرتا رہتا ہے, اس کو ٹو ہیلپ ود دا ادر ورک کہ یار میڈیکل میں کیا ہے, فلاں جگہ پہ کیا ہے, اویئرنیس کیا تک ہونا چاہیے. بٹ اگر انجینئرنگ بھی ہے تو انجینئرنگ میں اس کے پاس انوویشن ہونی چاہیے, اس کے پاس ایک اچھا برین ہے, اس کو وہ یوٹیلائز کرے. اب وہ بیچارہ ان پڑھ بندہ تھا, موٹر سائیکل کا مکینک, اس کا والد ٹانگا گھوڑا یہ چلاتا ہے. یہ جو انوویشن ہے یہ لاہور کی ہے, چنگچی وغیرہ, یہ جو موٹر سائیکل رکشا ہے نا یہ کیسے یہ میں بتانے جا رہا ہوں, یہ میری آنکھوں دیکھا سامنے, یعنی خود کی میری آبزرویشن ہے. اسی طرح سردیاں تھیں, دسمبر تھا یا جنوری تھا, وہ ایک دن اس کے والد کا وہ جو گھوڑا تھا نا ٹانگے کا وہ بیچارہ فوت ہو گیا. اس کا والد بڑا دکھی تھا کہ یار یہ میں میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے, دوسرا گھوڑا کہاں سے ارینج کروں. اس کے بیٹے نے جو کہ موٹر سائیکل مکینک تھا, اس کے بیٹے نے اس وقت
موٹر بائک کو آلٹر کر کے اس کے پیچھے ویلڈر سے جو بھی سارا کچھ ڈرائنگیں وغیرہ بنا کے اس نے اسی طرح کا پیٹرن 2 سیٹ، اس وقت 2 سیٹر تھا، آگے پیچھے 2 سیٹر ویل وغیرہ لگا کے اس نے بنا کے اپنے والد صاحب کو دے دیا. اور میرے پاس آج بھی گھر میں وہ پہلی جو موٹر سائیکل رکشا تھا اس کی تصویر پڑی ہوئی ہے، ساتھ میں ابھی کھڑا ہوں اس کے، کیونکہ میرے پاس بھی بائک تھی تو اس کے ساتھ یاری دوستی تھی. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اس نے اپنے اسکلز کو یوز کیا، اس کو کنیکٹ کیا اپنی اس ایبلٹی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو دی ہوئی تھی. تو وہ تانگے اور گھوڑے کو ریپلیس کر دیا موٹر سائیکل رکشے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، یہ بیسیکلی ہمارا آبجیکٹیو مقصد جو کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ ہے. اچھا، پاکستان میں جو ورک اپرچونیٹیز ہیں وہ کتنی قسم کی ہیں؟ پوری دنیا کی طرح یہاں پہ بھی ورک اپرچونیٹیز بے شمار ہیں. یہاں پہ کمپنیز بھی ہیں، یہاں پہ انڈسٹریز بھی ہیں. الٹیمیٹلی جتنی بھی یہاں پہ کمپنیز یا انڈسٹریز ہیں، انڈسٹریز بے شمار ہیں. شوگر انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری، سروسز انڈسٹری، لسٹڈ کمپنی ہیں جو سروسز دیتی ہیں، کچھ امپورٹ ایکسپورٹ کرتی ہیں، ٹریڈنگ کرتی ہیں. تو یہ پورے کا پورا جو نظام ہے نا، یہ سارا اسی طرح چل رہا ہے کہ جس طرح ہمارے گھر کا نظام چل رہا ہوتا ہے نا. بلکہ گھر سے بھی میں اگر آگے جاؤں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو حضرت انسان تخلیق کیا اس کے اندر ہر آرگن جو ہے اپنا ایک پرٹیکولر رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو یہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اسی سسٹم کو فالو کریں تو بڑے فائدے ہیں اس کے، کامیابی الٹیمیٹلی. ہر بندے کا اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی رول ہے. وہ یہی سمجھے کہ وہ بھی ایک مینڈیٹری آرگن ہے اپنے گھر کا، تو اس نے کیا رول پلے کرنا ہے اس نے وہ سمجھتا ہے. گھر سے پھر آپ شہروں میں پھر آپ آ جائیں پوری مجموعی طور پر اپنے ملک پاکستان کے اوپر، یہ بھی ایک گھر کی طرح ہی ہے. سو اس گھر کو چلانے کے لیے بھی کچھ فنڈز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، پھر باقی اس کی اور بھی ضروریات ہیں. تو یہ سارا نظام، سارا سسٹم چلتا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، وہ چلتا ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ ڈفرینٹ کمپنیز ہیں، انڈسٹریز ہیں، کمیونٹیز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ سارے اپنے اپنی جگہ پہ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو بھی یہاں پہ پروسیس ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا کنیکٹڈ ہے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو وہ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. ڈائریکٹ ٹیکس وہ ہے کہ جو مجھے سیلری ملتی ہے تو سیلری سے پہلے اس کے اوپر ٹیکس کی چھڑی پھر جاتی ہے، وہ ٹیکس میرا کٹا جاتا ہے، وہ ایف بی آر میں چلا جاتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس وہ ہے کہ جو آپ نے بازار سے اگر سافٹ ڈرنک کی بوتل بھی پی ہے تو آپ کو اس میں سے اس کی جو ریٹیل پرائس ہے اس میں سیل ٹیکس پہلے سے ہی کیلکولیٹڈ ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ٹیکس ہے نیٹ ورک ہے، اسی سے ملک کا نظام جو ہے وہ آگے چلتا ہے. اب جو ٹیکسز ہیں وہ اس گھر کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ جس گھر میں آمدنی اور اخراجات میں توازن ہوگا وہ ایک بیلنس میں رہے گا. آج کل کے پاکستان کے جو معاشی حالات ہوئے ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بنیادی وجوہات تو کئی ہیں، مگر اس میں سے یہ بھی ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ میں جو لوگ ہیں نا وہ بڑے کم ہیں. کس طرح؟ میں ایسے ڈاکٹر کو بھی جانتا ہوں، میں ایسے چنے بیچنے والے کو بھی جانتا ہوں جو روزانہ 4 گھنٹے کے لیے اپنا کلینک یا اپنی چھاگڑی لگاتے ہیں اور 1 لاکھ روپے سے اوپر نیٹ پروفٹ میں کہہ رہا ہوں. نیٹ پروفٹ کسی کو کنفیوژن تو نہیں ہے؟ میں بتاؤں کیا ہوتا ہے نیٹ پروفٹ. نیٹ پروفٹ نہیں بچے، نیٹ پروفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس دن اس نے اگر نیٹ پروفٹ 1 لاکھ روپیہ کیا تو ہو سکتا ہے اس نے اس دن ٹوٹل جو سیل کی ہو، جو ریونیو جنریٹ کیا ہو وہ 1,50,000 کیا ہو. جو 50,000 تھا اس کے اس دن کے ایکسپینڈیچر میں آ گیا تو نیٹ وہ ہوم پے کتنا لے کے گیا؟ 1 لاکھ روپیہ.
تو میں ایسے ڈاکٹرز کو بھی جانتا ہوں, ایسے چھابڑی والے کو بھی جانتا ہوں کہ جو 1 لاکھ روپے ڈیلی کا کما رہے ہیں, 30 لاکھ روپے ہو گیا مہینے کا. اتنی زیادہ, اتنی اچھی, زیادہ تو نہیں کہنا چاہیے, اس کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے, اتنی اچھی انکم اگر اس قوم کے ذریعے وہ ارن کر رہے ہیں تو کیا ان کی اوبلیگیشن نہیں ہے کہ یار وہ ٹیکس پے کریں, ٹیکس نیٹ میں آئیں؟ یہ تو غلط بات ہے, زیادتی والی بات ہے یار. ڈاکٹر صاحب گھر سے گاڑی نکالتے ہیں اور گھر سے لے کے کلینک تک کارپیٹڈ سڑک جاتی ہے, وہ کارپیٹڈ سڑک پیسوں کی آئی ہے نا, پیسوں کی بنی ہے, سارے ریسورس وغیرہ. تو ایک یہ چیز. دوسری طرف یہاں پہ میں کاؤنٹر کروں گا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دے تو صحیح مگر ہمارا ٹیکس صحیح جگہ پہ یوز بھی ہو. یہ بات بھی کافی حد تک درست ہے. اس کے لیے گورنمنٹ لیول پہ ایفرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کانفیڈینس دیں ہر ٹیکس پیئر کو کہ یار اس کا جو ٹیکس کی جو پیسے ہیں وہ بالکل جو خرچ ہوں گے وہ اس ملک کی فلاح و بہبود اور اسی کاموں کے اوپر. کرپشن نہیں ہوگی, دوسری چیزیں نہیں ہوگی. یہ ایک بنیادی چیز ہے. دوسرے نمبر پہ ہمیں اپنے مینجمنٹ کے حوالے سے, گورنمنٹ کو چلانے کے لیے مینجمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا, ہمارے یہاں پہ ایک بہت بری چیز ہے, جس طرح میں نے بتایا کہ ہمیشہ آپ کے اخراجات اور آپ کی آمدنی میں توازن ہونا چاہیے. تو یہاں پہ جو گورنمنٹ آفیسر ہوتے ہیں وہ جب تک جاب میں ہوتے ہیں وہ لاکھ روپے کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں, مگر جاب کے بعد وہ 1.25-2 لاکھ روپے کاسٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گو کہ ان کی پینشن ان کی سیلری سے کم ہوتی ہے, مگر چونکہ ان کی آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہوتی اس لیے وہ زیادہ ایکسپینسو ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے